بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کو ماں کہتے ہیں۔ ماں کے بارے میں ایک عظیم مفکر مغربی دانشور نے کہا تھا، God is not everywhere but he created mothers۔ ماں ایک ایسا سایہ ہے، ایک ایسا احساس ہے، اگر وہ اس کے بچے کو مل جائے تو وہ صحرا میں بھی سیراب رہتا ہے، وہ تنہائی میں بھی ہجوم میں رہتا ہے، وہ نفرتوں کے درمیان بھی محبت کا خوشبو محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی ماں کی محبت اور ممتا جس بچے کو نصیب نہ ہو تو وہ ہجوم کے درمیان تنہا رہتا ہے، وہ سگریٹ کے اسموک دھواں کے ذریعے اپنے بچپنے کو باہر نکالتا ہے۔ تو ایک شاعر نے خوبصورت انداز سے اس عظیم ہستی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبرائیل کا پر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ماں کے بارے میں بات کرنے کہ جس ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ قبل اس کے کہ میں مائک سر کے ہاتھ میں دوں، ایک بات میں کروں کہ وہ کون سی ماں، یہ فرق معلوم ہونا چاہیے۔ کیا وہ ماں اس ماں کے بھی پاؤں تلے جنت ہے جس نے اپنے بچوں کو نوکرانی اور ملک پیک کے حوالے کر کے اپنی گود میں بلی اور کتوں کے بچوں سے آرائش دی ہے؟ یا وہ ماں جو شکم سے لے کر جوانی تک بچوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے اور حمل کے آغاز سے جوانی تک حلال و حرام اور پاکیزگی کا خیال رکھتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول دے سینان میرا رب رحیم، کام میرا سہل کر دے کریم، تو ہی سجاد گرہ گفتار کی، مجھ میں قوت عشق کے اظہار کی۔ سب سے پہلے تو میں علی بھائی آپ کے چینل اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنی خوبصورت اور ایک عظیم موضوع پہ آج کچھ کہنے کا موقع دیا۔ ماں اتنا بڑا لفظ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں میں جنت رکھا ہو، بات سمجھنے کی ہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں ماں کو تو یہ ماں دیکھیں، میں یہ کہوں گا علی بھائی کہ دونوں ہونٹوں کے ملاپ سے، دونوں ہونٹوں کے ملاپ سے یہ ماں کا لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اگر ہم اس کو کلی سے تشبیہ دیں، کلی کھلتی ہے تو گلاب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ میں ایک سلام پیش کروں گا سب سے پہلے ماں کو۔ سبحان اللہ، اچھا۔ پیش کر لوں ماں کی عظمت کو سلام، پیش کر لوں ماں کی عظمت کو سلام، چوم لوں قدموں کو ہر دن صبح و شام۔ سبحان اللہ، ماں بنا بے معنی گھر کی رونقیں، سبحان اللہ، ماں بنا بے معنی گھر کی رونقیں، گھر ہے جنت ماں کا ہو گھر احترام۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے کہ آپ نے آج دو طرح کی ماؤں کا ذکر کیا ہے کہ چونکہ ڈیجیٹل ماں جدید اس میں اگر ہم لے لیں، اور ایک مثالی ماں، معاشرے میں آج کل ماؤں کا جو رجحان ہے، جس طرح کی مائیں، یعنی چند روپوں کی اہمیت تو ہے آج کی ماں کے پاس، کیا بات، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ ان روپوں کی تلاش میں وہ ممتا کو چھوڑ رہی ہے، نتیجتاً بچہ اس لمس سے، اس جذبے سے، اس محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیا بات۔ اور یہ محرومیت بچہ جب بڑا ہوتا ہے، پلتا ہے، تو اس کے افعال و کردار سے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اب ہم اگر یہ کہیں مثال کے طور پہ تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، میں تھوڑا سا اس میں جو اپنا ویژن ہے وہ میں کلیئر کروں۔ جب تک تربیت نہ ہو، آپ کے اندر تہذیب و روایات سے محبت نہ ہو،
تو یہ ڈگریاں کوئی معنی نہیں رکھتی. تو آج ہم نے کیا کیا ہے کہ ماؤں کو ڈیجیٹل بنا دیا. کیا تو اس پہ پہلے میں ایک قطعہ آپ کے سماعتوں کے سامعین کے سماعتوں کے نظر کیے دیتا ہوں. لوریاں پیار کی اب کن کو سنا آئے ہم, لوریاں پیار کی اب کن کو سنا آئے ہم, دادیاں سوچ کے روتی ہیں میرے گاؤں میں, جب سے پیمپر نکلے دودھ ملا فیڈر کا, جب سے پیمپر نکلے دودھ ملا فیڈر کا, تب سے ممتا نہ رہی ان ڈیجیٹل ماؤں میں. تو علی بھائی, ممتا تب ملے گی جب ماں بچے کو, دیکھیں اسلام نے بچے کے لیے 2.5 سے 3 سال کا عرصہ دیا ہے کہ ماں کا دودھ پیے. اب اس کے پیچھے بڑے راز ہیں, میڈیکلی بھی, اچھا سماجی رویوں کے حوالے سے بھی. دیکھیں ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ماں اپنا دودھ پلائے گی تو اس ماں کو کبھی چھاتی کی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی ہے. نیور. آج چھاتی کے کینسر کیوں بڑھ رہے ہیں؟ مائیں دودھ روکتی ہیں, اور پھر باہر سے وہ جو ہے نا پاؤڈر, اور پتہ نہیں پاؤڈر کس چیز کا بنا ہوتا ہے, گدھے کے دودھ کا, گائے کے دودھ کا, ہمیں نہیں معلوم, ڈبے میں بند ہو کے آتا ہے, ہم پلائے دیتے ہیں بچے کو. تو یہ پھر چھاتیوں کے امراض اور دیگر چیزیں بڑھتی ہیں, اور ساتھ بچے کی قوت مدافعت بھی ممتا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس دودھ کے اندر رب نے وہ تمام میڈیکلی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے بچے کی بہترین نشو و نما ہوتی ہے. اس کو چھوڑ کے ہم ایک مصنوعی چیز پلاتے ہیں. اس سے بڑھ کر میرے خیال میں, جیسے کہ آپ ہی نے فرمایا تھا, طاقت کے حساب سے دیکھا جائے تو گائے کا دودھ, بھینس کا دودھ زیادہ طاقتور ہے, لیکن اس پہ زور نہیں دیا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ پلائیں. ماں کا دودھ, ماں کا, اس سے دیکھیں سینے سے چمٹا کے جب ماں دودھ پلاتی ہے تو وہ جو لمس ہے, وہ جو سانسوں کا ربط ہے ایک دوسروں کے ساتھ, جو محبت ہے منتقل کرتی ہے اس دودھ کے ساتھ, تو وہ بچہ کبھی نیور, وہ بچہ کبھی ماں کا احترام چھوڑ نہیں سکتا ہے, کیونکہ اس نے 2.5-3 سال سینے سے چمٹ کے دودھ پیا ہے. اور وبائی اور معاشرتی سماجی بیماریوں کا شکار بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ہم نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماں بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے, یہ دودھ ذریعہ ہے, مقصد نہیں ہے. مقصد ہے اس بچے کا اپنی ماں کی ممتا سے ملانا. وہ جو محبت, جو گرم سانسیں, جو اپنائیت کی چیزیں ہیں, وہ بچے کو احساس محرومی سے نجات دلاتی ہیں اور اس کی ول پاور کو, قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں. ماشاءاللہ, بالکل ایسا ہے. تو اب ہوا کیا ہے کہ ہم نے نیچر سے بغاوت کی. یہ جو ماؤں کا بچوں کو لے جا کے کسی ECD سکول کے اندر چھوڑ کے, یا پھر کسی آئے کے حوالے کر کے, نوکرانی کے حوالے کر کے, ٹھیک ہے نا, یا کسی ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کے خود نوکری کے لیے چلی جاتی ہیں, یعنی یوں سمجھ لیں کہ چند ٹکوں کے خاطر وہ بچے کی اس محبت کو قربان کر دیتی ہیں, جس سے وہ محروم رہ جاتا ہے. تو یہ ہے نیچر سے بغاوت. دیکھیں ہم لوگ سر میرے خیال میں وہ اگر چاہے تو بچے کو ایکوموڈیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ نوکری بھی, جاب بھی کر سکتی ہیں, لیکن میرے خیال میں جاب بہانہ ہوتا ہے. لیکن وہ مائیں اصل میں بچے کو ٹائم دینا ہی نہیں چاہتی. ورنہ یہ بلی کتے کہاں سے آ گئے؟ جب ٹائم ان کو دے رہے ہیں تو وہ ٹائم بچوں کو ملنا چاہیے. بالکل ظاہر ہے. بچہ جو ہے, چھوٹا بچہ, اس کو کیئر کرنا, اس کی صفائی کرنا, پھر اس کی شرارتوں کو برداشت کرنا, اسی میں تو ممتا ہے نا. تو اس کو سمجھے بغیر وہ کسی نوکرانی کے حوالے کرے گی. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھیں کہیں کوئی سروس کر رہی ہے تو کس نے روکا ہے کہ بچے کو وہ جو ہے نا اپنے ساتھ رکھ کے بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. کئی ایک طریقے ہیں. احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ
ایک ماں کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے. وہ ماں صرف ایک ذات نہیں ہے سر، وہ ایک انجمن ہے. فرض کرے کسی ماں کے 3 بچے ہیں، وہ بہترین تربیت کر کے ماں بن کے، ٹھیک ہے نا جی، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا، ماں بن کے اس کی پرورش کرے اور اس کی تربیت کرے تو وہ پھر 3 نہیں رہتے ہیں، وہ 3000 بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح سے تو معاشرہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہم نے گھر کو چھوڑ دیا، بچے کی تربیت اپنی چھوڑ دی، ہم لوگوں کے اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کارخانے میں یہ کام کرنا ہے، وہ اس کے کپڑوں کو ٹھیک سلائی کرنی ہے. تو اس طرح سے ہمارا معاشرہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر طرح سے ہم نیچر سے بغاوت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں. یہ معصومین سے روایت ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ نیکی کریں، محبت و شفقت سے پیش آئے، کیونکہ وہ تمہیں اپنے رزق دینے والے سمجھتے ہیں. تو ایک ماں کا رول یہ بھی ہے. ایک اور کہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پھول سے ہوشیار رہو جو گندی جگہ میں نکل آیا ہے. کیونکہ سوال کیا گیا رسول اللہ، وہ پھول گندی جگہ پر نکل آیا ہے، وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عورت جو خوبصورت تو ہے لیکن پست اور بے دین بد اخلاق گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، جہاں پر طہارت کے ساتھ بچوں کو باوضو ہو کہ ان کو دودھ پلانا چاہیے، بسم اللہ کے ساتھ ان بچوں کی وہ تربیت کا آغاز ہونا چاہیے. لیکن جہاں ماں باپ خود بے تربیت ہوں، جہاں ماں باپ خود بے طہارت ہوں، تو وہ پاکیزہ سیرت، پاکیزہ تینت بچوں کو کیسے تربیت دے سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ایک ماں کو، ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئے. میں نے ایک واقعہ سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ایک عورت تھی، تربیت کے نام پہ اپنے چھوٹا بچہ تھا 3 سال کا، وہ جب بستر پہ یا شلوار پہ پیشاب کرتے تھے تو ڈانٹتی تھی، مارتی تھی. تو ایک دفعہ بچے نے یہ محسوس کیا جب بھی میں پیشاب کرتا ہوں یہ ماں مارتی ہے، تو ڈر کے مارے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ شاید پیشاب کرنا گناہ ہے. ماں چاہتی تھی شلوار پہ نہ کرے، لیکن ضروری ہے کہ ماں جو سوچتی ہے وہ بچے بھی سوچے. وہ 3 سال کا ہے، تو اس نے ایک اور میسج لیا، پیشاب روک دیا. تو اس ماں ہے جب رونے لگا تو ماں اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم نے، رحمت العالمین نے اس معصوم بچے کو گود میں اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھایا ہی تھا، اس کا خوف دل سے نکل گیا، پیشاب کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمائے بغیر بچے کو واپس کیا. جب ماں نے اٹھایا ماں کے ہاتھ گیلے ہو گئے، دوبارہ جھٹکا دیا، بدبخت تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی پیشاب کیا. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خاتون، اس بچے کی کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ اس کی بیماری کی وجہ آپ تھی. آپ کے خوف سے ڈر کے اس نے پیشاب روکا تھا. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں اگر بچہ کہیں بھی پیشاب کر رہا ہو تو اس کو مت روکو، اس کو کرنے دو، اس کے بعد اس کو نصیحت کرو، تربیت کرو عمر کے ساتھ. تو یہ ڈرا دھمکا کے بچے کو خوش اخلاق نہیں بنایا جا سکتا ہے. بچے کے ساتھ ٹائم چاہیے، ماں باپ کا محبت چاہیے، نرمی چاہیے. پلیز. بالکل جی، آپ کی اس بات کو اور تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے سرکار دو عالم رحمت عالم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں. یہود کا ایک گروپ، ایک ٹیم آئی ادھر کسی سلسلے میں ملنے، بات چیت کرنے. تو ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا بچہ تھا جس نے مسجد نبوی میں پیشاب کی. تو صحابہ اٹھے، یہ کیا بدتمیزی ہے، غصہ ہوئے تو حضور نے روکا، نیچر کے ساتھ نہ چھڑے، نیچر ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی. جب وہ فارغ ہوئے تو اپنے دست مبارک سے اس زمین سے مٹی اٹھا کے پاک کر دیا اس کو، پھر اس کو سمجھایا. یعنی ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جہاں اس حد تک جا رہے ہیں. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ تو ہم آپ سب واقف ہیں. نام لیتے ہیں رحمت عالم کا، ہم اس کے امتی ہیں، لیکن کام ہمارا جانوروں سے بھی غیر ہو رہا ہے. جانور بھی میرے خیال میں ہمارے کچھ افعال سے شرمارے ہوں گے، اس طرح کے حرکات. تو بات یہاں آتی ہے کہ تربیت میں بھی شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے. دیکھیں اس سے ضمن میں نے ایک انٹرویو پڑھا تھا حضرت امام خمینی کے زوجہ محترمہ کا. تو ان سے سوال کیا گیا تھا اسی طرح آپ جیسے کسی پرسنالٹی نے جا کے کہ محترمہ، بہت سارے سوالات ہیں اس میں، لیکن من جملہ آج کے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے
پوچھا تھا کہ محترمہ آپ کے حیات میں امام خمینی کی والدہ محترمہ زندہ تھی، حیات تھی، بعد میں انتقال کر گئی، تو وہ کیسی خاتون تھی؟ انہوں نے تربیت میں وہ کیا چیز شامل کی تھی کہ جس سے خمینی جیسی شخصیت پیدا ہو گئی؟ سوچنے کی بات ہے سر۔ کہا میں نے اپنی والدہ سے، میں نے اپنی ساس محترمہ سے اس ضمن میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بالغ ہونے کے بعد میں کبھی بے وضو رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، جب ان کے ساتھ شادی ہوئی، ان کے والد محترم کے ساتھ، امام خمینی کے والد محترم کے ساتھ شادی ہوئی، وہ بھی بڑے عالم تھے، وہ عالمہ تھی، عالم کی صاحبزادی تھی، تو کہتی ہیں کہ شادی کے بعد بالخصوص اور زیادہ وضو پر توجہ دینا اور تلاوت ہر وقت زبان سے جاری رکھنا۔ جب امام خمینی میرے رحم مبارک میں آ گئے اندر، تو میرا تو وتیرہ تھا کہ میں سورہ یاسین پڑھتی رہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب کبھی گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی اور وہ بھوک سے رونے لگتا تو میں اس کے رونے کی پرواہ نہیں کرتی تھی، بلکہ پہلے وضو اور اس کے بعد یاسین پڑھتے ہوئے اس کو دودھ پلاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس طرح سے ان کی تربیت رحیم مادر سے ہی انقلابی شخصیت، پھر ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہی رہ گئی ہیں علی بھائی، ہم اس درجے تک اگر نہیں پہنچ پاتے تو کم سے کم ماؤں کو ہم آج کے اس آپ کے چینل کے توسط سے یہ گزارش کریں گے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو کہ وہ ماں بننے کی کوشش کریں۔ وہ اگر ایک اچھی ماں ہے تو یوں سمجھ لے کہ وہ قوم کی ماں ہے، وہ صرف ایک خاتون نہیں ہے، وہ صرف اس گھر کی ایک مالکہ نہیں ہے، وہ ان بچوں کی ماں نہیں ہے، وہ قوم کی ماں ہے، کیونکہ قوم کو اس نے بہترین افراد دے دی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہم اس کی پرواہ کیے بغیر چند نوٹوں کے خاطر یا اپنے کچھ خواہشات کی جو ہے نا تکمیل کے خاطر یہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ انہی بچوں کے لیے سب کچھ جمع کرتے لیکن بچوں کو کھو جاتے ہیں۔ وہ پھر آپ کے نہیں رہتے، بچہ آپ کا نہیں ہے، قوم کا کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بات آتی ہے ڈیجیٹل مائیں یا پھر وہ مثالی مائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ڈیجیٹل ماؤں کو دیکھ دیکھ کے یہ معاشرہ عجیب سا بنا ہے، دیکھا دیکھی میں ہم سے سوچ چھینی گئی ہے، ہم فکر سے خالی ہو رہے ہیں۔ تو میری مطلب گزارش یہ ہوتی ہے عموماً نوجوانوں سے، میں اپنے شاگردوں سے بھی یہی کہا کرتا ہوں کہ دیکھو نوجوانوں، ہمیں فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اگر ہم 2 منٹ کے لیے قرآن پاک کے معانی کو نہیں سمجھتے، اس کی تشریحات کو نہیں سمجھ پا رہے، احادیث ہم تک اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے، تو ہم اقبال کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں یار؟ کیا بات! اقبال وہ شخصیت ہے جس نے قرآن اور احادیث کو خوبصورت سلیس کر کے اردو میں شاعری کے اندر ہمیں لا کر پیش کیا۔ آج پوری دنیا میں اس کی عزت اس لیے ہے کہ قرآن کو اس نے آسان فہم میں جو ہے لوگوں کے لیے، تو ہم اقبال کو ہی پڑھے کم از کم، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم کیا ہیں۔ بحیثیت ماں باپ ہمیں علامہ اقبال کے فرامین کو، ان کے جو نظم میں جو تعلیمات ہے، جو ایک مفسر قرآن تھا، کیا بات ہے، عاشق رسول، ہمیں یاد ہو، ہم اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں ماشاءاللہ۔ بالکل۔ تو ماں جو ہوتی ہے، میں کہتے میں اس کو کوشش کروں گا کہ باعث آرام و راحت بلکہ جنت میری ماں۔ سبحان اللہ، کیا بات! باعث آرام و راحت بلکہ جنت میری ماں، جس کا ثانی ہی نہیں ایسی نعمت میری ماں، خود جلستی دھوپ میں میرے لیے وہ صاحبہ۔ سبحان اللہ۔ خود جلستی دھوپ میں میرے لیے وہ صاحبہ، مہر الفت کا خزانہ، میری دولت میری ماں۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی، میں نے پہلے عرض کیا کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تک نہیں ہے۔ میری 10 ماہ کی عمر میں میری والدہ مجھے چھوڑ کے اس دنیا سے چلی گئی ہیں، تو میں ہر خاتون کو، ہر اس ایج کی، اس عمر کی خاتون کو میں اپنی ماں سمجھتا ہوں۔ تو میں ماؤں کے اندر جب دیکھتا ہوں کچھ ایسی اولاد جو ماؤں کا حرمت نہیں جانتے،
ذرا سی شادی کیا ہوتی ہے، بیوی کی فرمائشوں کے تلے دب کے اولڈ ایج ہوم کی طرف ماں کو لے جانا، یا پھر یہ بھی میں نے دیکھا ہے 2-3 بچے ہیں، یار دیکھیں سوچنے کا مقام ہے، ایک ماں ایک باپ 8 اگر بچے ہیں تو وہ 8 کو محسوس کیے بغیر، احساس دلائے بغیر پال کے، ان کو پوس کے، کھلا پلا کے، باعزت روٹی کپڑا سب کچھ مہیا کر کے بڑا کرتی ہیں، لیکن یہی 8 بچے بڑے ہو کر 2 ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ سبحان اللہ۔ مہینے کی واری بندیاں میں نے دیکھی ہیں، مہینہ پورا ہوتا ہے تو ہاتھ سے پکڑ کے دوسرے بھائی کے گھر دھکیلنا، اس کو جاؤ جی آج کے بعد پھر یہ سنبھالیں گے۔ تو ہمیں ان ڈیجیٹل چیزوں سے ذرا باہر نکل کے، الحمدللہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں اس گھرانے کی طرف جانا ہوگا جہاں سے ہمیں ہر چیز کا سبق ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے عملاً کر کے دکھایا، نہ صرف باتیں کی، عملاً کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بیٹی ان کی دیکھیں، شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کو دیکھیں، کس طرح کے بچوں کی تربیت انہوں نے کی ہے۔ پھر بیٹی کو مقام دینا، اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کا گلا گھونٹا جاتا تھا، اس بیٹی کو اپنے ممبر رسالت پہ بٹھانا، سفر پہ جاتے ہوئے آخر میں ملنا، آتے ہوئے پہلے ملنا، اس کو اپنے جسم کا حصہ سمجھنا، کیا یہ صرف باتیں سننے کے لیے ہے؟ کیا ہمیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس گھرانے کی طرف تھوڑا سا غور کریں گے تو ہمیں ماں سمجھ میں آئیں گے، علی بھائی، ماں ہمیں سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں کو سمجھنے اور ماں کے مقام کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اور معاشرے کو سدھارنے کی توفیق عنایت کرے۔ غلام عباس نسیم صاحب کی خوبصورت اور پرمغز ڈسکشن کے بعد انہوں نے حق ادا کیا کہ ایک مثالی ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور جو آج کل جو مائیں ہیں جو اپنے رول کو صحیح معنوں میں یا سمجھ نہیں پائی ہیں یا سمجھنا نہیں چاہ رہی ہیں، تو میں کنکلوڈنگ میسیج کے طور پر یہی گزارش کروں گا، خاص طور پر جو یوتھ ہے، جو نوجوان بیٹیاں ہیں، میری بھی 3 بیٹیاں ہیں، میں پہلے اپنی بیٹیوں کو اور ان کے ساتھ باقی جو قوم کی بیٹیاں ہیں، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مطالعہ کریں، ریڈنگ کریں، بڑے بڑے عہدے بھی سنبھالیں، لیکن سب سے پہلا کام جو تخلیق عورت کی ذمہ داری جو خدا نے لگائی وہ ایک ماں بننا ہے، ایک کامیاب، ایک باکردار، ایک سیرت والی ماں، جس کے گود میں خمینی جیسے، جس کی گود میں اقبال جیسے، قائد اعظم جیسے مفکر، لیڈرز اور سائنٹسٹ پیدا ہوں، تاکہ ہم دن دگنی رات چگنی ایک دفعہ پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ یقیناً ہمارے دین اسلام میں ایک بہت بڑی طاقت ہے، مسلمانوں کے اندر تخلیقیت ہے، قابلیت ہے، لیکن ہم نے ابھی تک سستی دکھایا ہے، ہم نے مطالعے کے میدان کو چھوڑ دیا، ہم نے سرسری طور پر جو ظاہری چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمیں پہلے ماں باپ بننا سیکھنا ہے، پھر بچے پیدا کرنا ہے۔ تو میں ایک شعر کے ساتھ ماں کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے اس سیشن کا اختتام کرتا ہوں۔ ایک شاعر نے خوبصورت انداز سے ماں کی عظمت کو بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔